حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ انتہائی فراخی اور خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کا امتحان لیا، اس طرح کہ ہفتے کے دن ان کے لیے مچھلی کا شکار کرنا حرام قرار دیا گیا اور باقی دنوں کے اندر حلال کر دیا گیا۔ اور امتحان اس طرح سے ہوا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھی، جبکہ ہفتے کے دوسرے دنوں میں بہت کم مچھلیاں آیا کرتی۔ شیطان نے ان لوگوں کو گمراہ کیا اور انہیں یہ ہیلا بتایا کہ وہ سمندر سے خشک نالیاں بنا کر ان کے آگے حوض بنا دیں۔ جب مچھلیاں حوض کے اندر آئیں گی تو تم ان کا منہ بند کر دو اور پھر آسانی سے اگلے دن شکار کر لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو یہ ہیلا بہت پسند آیا اور انہوں نے اس بات کو نہیں سوچا کہ حوض کے اندر مچھلیوں کا پھنسنا ہی اصل شکار ہے، جو کہ ہفتے کے دن پایا جاتا تھا، اور یہی شکار ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان کے ہاں 3 گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا تھا جو لوگ اس قوم سے بیزار ہو گئے اور وہ شکار بھی نہیں کرتے، اور دوسرا گروہ وہ لوگ تھے کہ جو اس موقع پر خاموش رہے، اور جو ان کو منع کرنے والے تھے وہ انہیں بھی منع کرتے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو کہ جن کو اللہ رب العزت عنقریب ہلاک کرنے والا ہے، برباد کرنے والا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کچھ سرکش اور نافرمان ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اعلانیہ اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی، اور انہوں نے شکار مچھلیوں کا کیا اور اسے کھایا، حتیٰ کہ انہیں فروخت بھی کیا۔ جب نافرمانوں کا یہ عمل منع کرنے والے گروہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم ان سے بیزار ہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے، حتیٰ کہ انہوں نے آپس میں درمیان کے اندر ایک دیوار قائم کر لی اور آمد و رفت کے لیے اس کے درمیان ایک دروازہ بھی بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب سرکشوں کا یہ عمل ملاحظہ فرمایا تو آپ ان پر شدید غضبناک ہوئے اور ان پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا، ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی شخص باہر نہ نکلا تو ان سرکشوں کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھے، تو انہوں نے جب ان کی حالت کو ملاحظہ کیا تو حیران رہ گئے کہ تمام کے تمام سرکش وہ بندروں جیسے ہو گئے، اور ان کی شکل کو مسح کر دیا گیا اور بندروں کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو جب وہ دونوں گروہ ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے کپڑوں کو سونگھ کر پھر وہ زارو قطار رونا شروع کر دیتے، مگر جو دوسرے دونوں گروہوں کے لوگ تھے وہ ان مسخ شدہ بندروں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان کی تعداد 12,000 کے قریب تھی۔ کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کی وجہ سے یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور پھر اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ جو ان نافرمانوں کو منع کرتے تھے وہ لوگ بھی بچ گئے، اور زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ جو لوگ دل میں برا جانتے تھے اللہ رب العزت نے انہیں بھی ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ بقرہ میں ہوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِعِينَ۔ اور مفصل واقعہ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کے اندر بیان فرمایا۔ ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ شیطان کی ہیلا بازی کو اپنانے والوں کا انجام کتنا دردناک اور خطرناک ہوتا ہے،
اور جس قوم پر اور جن لوگوں پر اللہ کا نبی لعنت بھیج دے تو ان کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور وہ ایسے ہی انجام کے مستحق ہوا کرتے ہیں۔